حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ صبر، ایمانداری، اللہ پر بھروسہ اور معاف کرنے کی بہترین مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے انہیں بچپن سے ہی نبوت کی نشانیاں عطا کر دی تھیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف 4۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب حضرت یوسف کے روشن مستقبل بھوشیہ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ اس سے جلن کریں گے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگایا تھا، ان کے بیٹے واقعی حضرت یوسف سے جلنے لگے، کیونکہ ان کے والد انہیں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بھائیوں نے آپس میں مل کر ایک سازش رچی کہ حضرت یوسف کو کہیں دور چھوڑ دیا جائے تاکہ والد کی محبت ان کی طرف ہو جائے۔ بھائیوں نے اپنے والد سے جھوٹ کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو سیر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا شک ہوا، لیکن بیٹوں کے بار بار کہنے پر انہوں نے اجازت دے دی۔ جب وہ جنگل پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور گھر لوٹ کر اپنے والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ان کے کرتے پر جھوٹا خون بھی لگا دیا۔ اللہ کی رحمت سے کچھ مسافر اس جگہ پہنچے اور جب انہوں نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو انہوں نے حضرت یوسف کو پا لیا۔ انہوں نے انہیں غلام کے طور پر مصر میں بیچ دیا، جہاں انہیں عزیز مصر کے پردھان منتری نے خرید لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں خوبصورتی، عقل اور حکمت سے نوازا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کی خوبصورتی دیکھ کر ان پر فدا ہو گئی اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ جب زلیخا کو اپنی عزت جانے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف کو قید کروا دیا۔ قید خانے میں حضرت یوسف نے اپنے ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی، جس سے ان کی شہرت عزیز مصر تک پہنچی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ کسی سے اس خواب کی تعبیر نہ ہو سکی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خواب 7 سال کی خوشحالی اور 7 سال کے خط سوکھا کی نشانی ہے، اور حکومت کو صلاح دی کہ اناج کو سنبھال کر رکھا جائے۔ بادشاہ نے ان کی عقل مندی دیکھ کر انہیں مصر کا خزانوں کا وزیر پردھان منتری بنا دیا۔ خط کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر اناج لینے آئے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف نے ایک تدبیر کی اور اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے بیٹے کے غم میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ آخرکار جب بھائی تیسری بار اناج لینے آئے تو حضرت یوسف نے اپنا حقیقی راز ظاہر کر دیا۔ بھائی بہت شرمندہ ہوئے، مگر حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا اور پورے پریوار کو مصر بلا لیا۔ جب حضرت یعقوب مصر پہنچے تو وہی خواب سچا ثابت ہوا۔ جب ان کے والد اور بھائی ان کے سامنے جھک کر کھڑے ہوئے تو وہی 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں صبر، ایمانداری، معاف کرنے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مشکلوں کے بعد اللہ اپنے نیک بندوں کو کامیابی عطا کرتا ہے۔